بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب، بہت نادار، اور کبھی کھانے کو مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی ایک وقت کا ملتا تھا، کبھی زیادہ وقت کا مل جاتا تھا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعارف ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں عرض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے، تو میری ایک بات اللہ رب العزت تک پہنچا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا جی کہ آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک نے جو رزق میرے مقدر میں ساری زندگی کا لکھا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت مجھے ایک ہی دفعہ عطا فرما دے، ایک ہی دن میں عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تیرا ایک بندہ ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ مولا کریم جو میرے حصے کا رزق ہے، جو ساری زندگی تو نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ مجھے ایک ہی دفعہ عطا فرما دے تاکہ میں کم از کم ایک دن تو جی بھر کر کھا لوں۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جا کے فرما دینا، بتا دینا کہ ہم نے سارا رزق جو اس کے مقدر کا ہے پوری زندگی کا، وہ ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ تو اگلے دن وہ سارا رزق اس کو مل گیا۔ تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا اس نے کیا کیا کہ خود جی بھر کر کھایا اور کھانے کے بعد جو باقی بچا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں غریبوں کو، ناداروں کو اور دوسرے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک 10 گنا دنیا کے اندر اور 70 گنا آخرت کے اندر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے ہی دن اس آدمی کے تقوی کو دیکھ کر، اپنی ذات کے اوپر بھروسے کو دیکھ کر، اللہ رب العزت نے اس کو 10 گنا زیادہ، جتنا اس نے خرچ کیا تھا 10 گنا زیادہ اگلے دن پھر عطا فرما دیا، اور قیامت کے دن کا حساب اس کا سنبھال کے رکھ لیا۔ اس نے اگلے دن بھی ایسا ہی کیا کہ وہ جو 10 گنا زیادہ ملا تھا اس میں سے جی بھر کے کھایا اور جو باقی بچا وہ سارا اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے دن اور زیادہ 10 گنا اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ پھر اس نے روٹین بنا لی کہ جتنا اس کو ملتا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خود کھاتا، استعمال کرتا جتنی اس کی ضرورت ہوتی، اور باقی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا۔ 2 سال کا وقت گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کا اسی محلے، اس کے محلے کے اندر سے، وہاں سے گزر ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں لنگر پک رہا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، بے شمار لوگ کھانے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں یہ فلاں آدمی ہے اور وہ لنگر کھلاتا ہے دنیا کو، سارے جہان کو، اللہ کی مخلوق لنگر کھانے کے لیے آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کے پوچھا بھئی اس میں راز کیا؟ تو اس آدمی نے بتایا، کہا کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جو 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس 10 دنیا کے اندر اور 70 اس کے بدلے میں آخرت کو عطا فرماتا ہوں۔ تو میں نے جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا میں سارا کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اگلے دن اللہ پاک نے 10 گنا اور دے دیا، وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا، اللہ نے اور دے دیا۔ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا گیا اور اللہ رب العزت میرے رزق میں اور اضافہ فرماتا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے۔ لیکن جو اس سے سبق اخذ ہوتا ہے، جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ رب العزت ہمارے خرچ کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا بھی خلاصہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو، میرے رزق کی تنگی ختم ہو جائے،
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، یعنی جتنا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرے گا، غریبوں کو دے گا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر اور زیادہ اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کا حق چھین کر کھا جاتا ہے اور اللہ غریبوں کا حق کھاتا ہے، مسکینوں کا حق کھاتا ہے، ضرورت مندوں کا حق کھا جاتا ہے، اور ملک کی دولت لوٹ کر کھا جاتا ہے، جو غریبوں کا اللہ کی مخلوق کا حق تھا وہ ساری لوٹ کر کھا جاتا ہے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کا کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ اور کیا اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے کہ اس نے سب کے حصوں کا جو رزق ہے اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور خربوں روپے کا خود ڈالروں کا مالک بن گیا، اور اللہ کی مخلوق کو اس نے بھوک اور پیاس اور ناداری کے اندر چھوڑ دیا۔ تو دوستان محترم، اس بات سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ لیں تو اللہ رب العزت ہمیں بہت عطا فرمائے گا، اور اللہ کی مخلوق کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو صحیح طرح تقسیم کر دیں، دیا ہوا تو اللہ کا ہے، ہمارا کیا ہے اس میں؟ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ہوا صرف اتنا ہے کہ غریب لوگوں کا، نادار لوگوں کا رزق اللہ رب العزت نے عمرا کو عطا فرما دیا، صرف آزمانے کے لیے کہ کون میری بات مانتا ہے، کون میرے حکم پہ چلتا ہے، اور کون میری بات سے ڈینائی کرتا ہے۔ تو جو ڈینائی کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو ریفیوز کر دیتا ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ اچھائی کی زندگی نہیں گزار رہا، وہ کامیابی کی زندگی نہیں گزار رہا، خواہ جتنا بھی وہ کھرب پتی دنیا کے اندر کیوں نہ بن جائے۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے، عطا کیا ہے، وہ مت سمجھے کہ یہ سارا حصہ انہی کا ہے، یہ سارا حصہ انہی کا نہیں ہے، دوسروں کا حصہ ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، اور اللہ پاک حکم یہ فرماتا ہے کہ اپنے حصے کا لے لو، اور باقی جو تمہیں دیا ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ دوسروں کو، حقداروں کو پہنچا دو۔ اور اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں اور دنیا اس اصول کو اپنا لے تو پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی بھوکا اور پیاسا نہیں سوئے گا، اور محروم نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اسے ضرورت کی ہر چیز عطا فرمائے گا، مگر بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اور ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور اچھی بات ہے تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اس چینل کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور اس کو پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ جو میسیج ہے، یہ پیغام ہے، پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔